بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقوال ادب کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے بادشاہ اور درویش۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کر دے گا، اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم، فاضل، شاعر، ادیب، فلسفی اور ذہین عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمی والے کپڑے پہنے اور اس معمولی سی جھونپڑی سے کچھ ہی دور اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلا چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، بزرگو درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: پہلا کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسرا، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ تیسرا یہ کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین کی گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پھاوڑا لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کر پھاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تھا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر کے آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزر گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ زمین پر آخری پھاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر بھاگا ہوا آ رہا ہے، اور دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ دبائے ہوئے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پہ بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈ بھی بہت بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کی چارپائی پہ لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پہ پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی لگا کے باندھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔ میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں،
आपने मेरे भाई को कत्ल करा दिया था और इसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मैंने अहद किया था कि आपको कत्ल कर दूंगा। आज जब मुझे मालूम हुआ आप दरवेश से अकेले मिलने गए हो तो मैंने तय किया आप जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, आप वापस नहीं लौटे तो मैं आपका पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। जल्द ही आपके मुहाफिज सिपाहियों से मेरी बड़ी भीड़ हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर मुझे जख्मी कर दिया। मैं इनसे बचकर भाग निकला, लेकिन अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो मैं ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। इसने माफ़ ही नहीं बल्कि उसे ये भी कहा, मैं अपने खादमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापस कर दूंगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरवेश बाहर अपने घुटनों पर झुका हुआ इन क्यारियों में बुवाई कर रहा था जो एक रोज पहले गोड़ी और बनाई गई थी। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गों, मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, तुम जवाब पा चुके हो, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। अगर तुमने कल मेरी बुजुर्गी पर तरस खाकर इन क्यारियों को मेरे लिए गोड़ा ना होता, अपने रास्ते चले गए होते, वो आदमी तुम पे हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम क्यारियां गोड़ रहे थे। मैं बहुत अहम आदमी था, मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बाद को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि इसकी देखभाल कर रहे थे। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त बहुत अहम है और वो है अब, यानी मौजूदा वक्त। इसलिए यही वक्त है जब हमें कोई मौका और कोई ताकत हासिल होती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम इसलिए कि किसी को मालूम नहीं फिर कभी इससे मामला पड़ जाएगा या नहीं, और सबसे अहम काम ये है कि इसके साथ नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को इसी मकसद से ये ज़िंदगी अता हुई। इतना कहकर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए।